بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 9th کلاس کی انگلش کی جو نئی کتاب ہے اس کا پہلا لیسن ٹریٹی آف حدیبیہ، اس کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اہم الفاظ ہیں دیر فور، اس لیے، لہٰذا، embarked روانہ ہوئے، جرنی سفر، ایکسپیکٹیشن توقع، امید، رسپیکٹ عزت کرنا، خیال رکھنا، ریکگنائز پہچاننا، پیسفل پرامن انٹینشنز ارادے، پرووڈ ثابت کیا، رانگ غلط۔ لاسٹ ویڈیو اینڈ رجب پر ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد سیمی کولن یوز کیا گیا۔ تو سیمی کولن کا مطلب ہوتا ہے کہ سینٹنس کا ایک کمپلیٹ پارٹ ختم ہو گیا، اب ایک مکمل پارٹ آگے دوسرا شروع ہوگا جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ لیٹر جو ہے وہ اسمال لکھا جاتا ہے، کیپیٹل نہیں آتا۔ تو یہاں پہ دیر فور کے ٹی کو اسمال لکھے جانے کی وجہ میں نے بیان کرنے کے لیے یہ سارا پیچھے سے استعمال کیا ہے۔ Therefore, Muslims embarked on their journey in the expectation that the Quraysh would respect their customs and recognize their peaceful intentions to make the Hajj, but the Quraysh proved Muslims wrong. اس لیے مسلمان اپنے سفر پر روانہ ہوئے in the expectation، اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ that the Quraysh would respect their customs، کہ قریش اپنے کسٹمز رواجوں کا خیال رکھیں گے and recognize their peaceful intentions to make the Hajj، اور حج کرنے کے ان کے پرامن مقاصد کو پہچان لیں گے۔ But the Quraysh proved the Muslims wrong، لیکن قریش نے مسلمانوں کو غلط ثابت کیا۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ دیر یہاں پہ مسلمز کے لیے، یہاں پہ اس کا ہم اپنے کریں گے، مسلمان اپنے سفر پر۔ پھر دوبارہ دیر ادھر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی اس کا ترجمہ اپنے کریں گے، لیکن یہ دیر قریش کے لیے ہے کہ قریش اپنے رواجوں کو کی عزت کریں گے یا خیال رکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر تیسری دفعہ دیر آیا، یہ اس کا مطلب ان کے، تو یہ یہاں پہ پھر مسلمانوں کے لیے آیا، اور پہچان لیں گے، کیونکہ قریش پہچانیں گے مسلمانوں کے ارادوں کو۔ تو دوبارہ کر لیتا ہوں اس دفعہ، مسلمان اس امید کے میں اپنے سفر پر روانہ ہوئے کہ قریش اپنے رواجوں کی عزت کریں گے یا کا خیال رکھیں گے، اور حج کرنے کے ان کے پرامن مقاصد کو پہچان لیں گے، لیکن قریش نے مسلمانوں کو غلط ثابت کیا۔ اہم الفاظ ہیں فالورز، پیروکار، ور ہالٹڈ روک لیا گیا، آؤٹ سائڈ باہر، سٹی شہر۔ یہ ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے جو پیسو وائس میں لکھا گیا ہے۔ پیسو وائس کی پہچان ہوتی ہے کہ تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں جسے پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، اور اس سے پہلے از، ایم، آر، واز، ور، بین، بینگ اور بی، ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers were halted outside the city۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو شہر کے باہر روک لیا گیا۔ اس ویڈیو میں میں نے دوبارہ کلر وغیرہ استعمال کیے ہیں، تو گرین کلر میں نے یوز کیا ہے سبجیکٹ کے لیے، سینٹنس کا جو بھی پارٹ ہے اس کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا وہ گرین کلر میں ہوگا، اور ریڈ کلر میں نے وربز لکھے ہیں، اس پارٹ کا ورب جو ہے وہ ریڈ کلر میں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ جب اردو ترجمہ کریں گے تو آپ اس پارٹ کو شروع کریں گے اس کے سبجیکٹ سے اور اس کو ختم کریں گے اس کے ورب پر۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیسے ہوگا۔
इंडियन میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروانے کی کوشش بھی کروں گا. آپ ساتھ ساتھ یہ پوائنٹر کی موومنٹ کو ذرا دیکھا کریں. اتنا کلیئرلی بالکل ایکوریٹلی تو موو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جس لفظ کو میں بول رہا ہوں، جو میں جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرا پوائنٹر اس کے اوپر ہو. میڈ کلیئر، واضح کر دیا. انٹینشن، ارادہ یا نیت. پرفارم، ادا کرنا یا کرنا. اگری، راضی ہونا، ماننا. ایکسیپٹ، قبول کرنا. He made it clear to the people of Makkah that their intention was only to perform Umrah, but the Quraysh of Makkah did not agree to accept it. دیکھنے میں یہ صرف ایک جملہ ہے، ایک پورا سینٹینس ہے، فل سٹاپ ہے، لیکن اس کے 3 ڈسٹنکٹ پارٹ ہیں. ایک ہے He made it clear to the people of Makkah. اس کے بعد that آیا جو کہ کنجنکشن ہے، یہ دوسرے پارٹ کے ساتھ اس کو جوڑے گا. Their intention was only to perform Umrah. یہ ہو گیا. یہاں پہ کوما آ گیا، اس نے اسی پارٹ کو الگ کر دیا، بٹ کنجنکشن ہے. اور اس کے بعد پھر تیسرا حصہ شروع ہوگا. The Quraysh of Makkah did not agree to accept it. اب دیکھیے میں کہہ چکا ہوں کہ سبجیکٹ سے شروع ہوگا، ورب پہ ختم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں پر واضح کر دیا. یہاں پہ ختم ہو گیا یہ حصہ. دیٹ کہ their intention، ان کا ارادہ صرف عمرہ ادا کرنے کا تھا. دیکھ لیں پھر their intention سے شروع ہے، واز پہ ختم ہوا. But the Quraysh of Makkah did not agree to accept it. لیکن مکہ کے قریش یا قریش مکہ اسے قبول کرنے پر راضی نہ تھے. عزیز طلباء و اساتذہ، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں، آج دوبارہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو صرف سیکھنے کی غرض سے استعمال کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. اس پیٹرن کے اوپر، جس پیٹرن پہ میں کام کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پہ کریں گے تو آپ 1 2 3 سبقوں کے بعد خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کو اس طرح کی کسی بھی ویڈیوز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہماری سیکھنے کا، ہماری تعلیم کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی چیز کے اوپر انحصار نہ کر رہے ہوں. یہ ویڈیو صرف سیکھنے کی غرض سے استعمال کریں. اگر آپ اس کو گائیڈ بک کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن مجھے اس چیز کا افسوس رہے گا کہ یہ اس ویڈیو کی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کرنے کے لیے استعمال کریں. سیکھنے کے لیے استعمال کریں. لفظوں کے معنی ہوتے ہیں، انہیں کو آپس میں جوڑ کے جملہ بنانا ہے. یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، سیدھا سیدھا سا ٹرانسلیشن کا طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی ہیں کہ لوگوں نے ساتھ میں گائیڈ بکس اور کی بکس وغیرہ رکھ کے تو کتاب کی ویڈیو بنا کے ترجمہ یاد کر کے یا جیسے بھی ہے وہ ادھر سے پڑھا ہوتا ہے اور ادھر سے وہ اس کے اوپر کو پوائنٹر وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں. میں کسی کو غلط کہنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن وہ چیزیں آپ لوگوں کے تک کچھ ٹھیک مٹیریل پہنچانے کی کوشش نہیں ہے. میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور جو غلطی ہو وہ نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں، اس میں بہتری لا سکوں. انسان جو ہے وہ غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. غلطیاں نہیں ہوں گی کوئی نہیں سیکھے گا، یہ تو کنفرم ہے. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ غلطی جو ہے وہ سیکھنے کا پہلا سٹیپ ہے. اگر آپ غلطیاں نہیں کر رہے ہیں تو یا آپ فرشتے ہیں یا آپ غلطیاں کرنا ہی نہیں چاہتے. یعنی خواہش نہیں ہوتی، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جو بھی آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی اور کی دیکھتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو اس کا مٹیریل وہ ویڈیو چیک کروا لیں. کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ کہ اپنے ٹیچر سے پوچھ لیں کہ یہ میں نے ویڈیو دیکھی، اس سے میں اس کو پڑھ لوں
اس سے کیسے صحیح ہوا جا سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ لوگ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں. ہم انگریز نہیں ہیں، میں انگریز نہیں ہوں. ہماری اردو بھی فالٹ والی ہے. انگلش تو دور کی بات ہے، ہماری تو اردو بھی فالٹ والی ہے، اس میں بھی خرابیاں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہتری کی کوشش کی جا سکتی ہے. انگریزوں کی طرح کا ہم بول نہیں سکتے، ان کی جیسی ادائیگی لفظوں کی نہیں ہو سکتی. جن کی زبان ہوتی ہے وہی ٹھیک سے بولتے ہیں. وہ ہماری جیسی اردو نہیں بول سکتے، یا اور ہم ان جیسی انگریزی نہیں بول سکتے. یہ قدرتی بات ہے. تو میرے یا اس ویڈیو میں جتنے بھی لفظ ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو بالکل ٹھیک سے بتاؤں. بہت ساری چیزیں میں آکسفورڈ یا کیمبرج ڈکشنری سے کنسلٹ کرتا ہوں، جس میں تلفظ بھی ہوتا ہے، اور تلفظ انہوں نے جیسے بتایا ہوتا ہے وہ انگریزوں کا تلفظ ہوتا ہے، وہ مجھ سے شاید نہیں بولا جاتا. تو ٹرائی ضرور کرتا ہوں کہ آپ تک چیز کو ٹھیک پہنچا دوں، یا کم از کم ہمارے اپنے لہجے میں یا ہمارے اپنے طریقے میں وہ لفظ کسی حد تک ٹھیک پہنچ جائے آپ تک. تو اپنا خیال رکھیں، محتاط رہیں، اور اس ویڈیو کو صرف سیکھنے کی غرض سے استعمال کریں. شکریہ. غلطیاں ہوں تو وہ کمنٹ میں ضرور بتا دیا کریں.